اذا ہم یشرکون، کشتی سے پیر بعد میں نکالتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں جی او 5 دن پاک دا کرم ہویا اسی بچ کے. اذا ہم یشرکون، فوراً شرک شروع کر دیتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں جی نہیں وہ سنانے دی نفی ہے نا جی، سننے دی تو نہیں. قرآن کیا تسی سنا نہ ہو سکتے لیکن وہ تو سن دے. حالانکہ اس پتر پڑھیا نہیں نہ پورا قرآن، ایک آیت نو نپ کے بہ گیا. قرآن کہندا سنتے بھی نہیں، نہ سنتے ہیں نہ آپ انہیں سنا سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ الضَّرَّاءِ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. صدق اللہ مولانا العظیم. وَإِذَا، اور جب، اذقنا، ہم چکھاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، رحمتاً، اپنی رحمت، من بعد ضراء، تکلیفوں پریشانیوں کے بعد، مستہم، جو انہیں پہنچ چکی ہوتی ہیں، تکلیفیں آ جانے کے بعد جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اچانک ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر وہ رب کی آیات میں حیل و حجت اور دلیلیں نکال کے ان سے بچنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. مکرن، ہم مکر کا لفظ اپنے میں بھی استعمال کرتے ہیں، ویسے جو تدبیر ہو، اچھی ہو یا بری، اسے مکر کہتے ہیں. یعنی یہ دونوں کے لیے بیک وقت استعمال ہوتا ہے، اچھی تدبیر کے لیے بھی اور بری کے لیے. لوگ آیات کے اندر اچھی تدبیر نہیں کرتے، بری تدبیر کرتے ہیں، کیونکہ رب جانتے ہیں. قل اللہ، میرے پیغمبر فرما دیجئے، اللہ بھی اسرع مکرن، ان کے اس تدبیر کی انہیں سزا دے گا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک ان کی چال اور تدبیر ہے اور ایک رب العالمین کی ہے، اور رب کی تدبیر پہ کسی اور کی تدبیر نہیں ہے. ان رسلنا، بے شک ہمارے فرشتے، یکتبون، لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو تم چالیں چل رہے ہو. هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں خشکی اور تری، میدان اور سمندروں کے راستوں میں چلاتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، خصوصاً جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، سمندر کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو کشتیوں کو چلنے کے لیے ہوا کی ضرورت پیش آتی ہے.
وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، تو ہم اپنی قدرت کی اچھی ہوائیں چلاتی ہیں جو تمہیں منزل مقصود کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور تم خوش ہوتے ہو کہ ہم اپنی منزل کی طرف پہنچ جائیں گے۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، پھر اچانک سمندر میں طغیانی آتی ہے، ہواؤں کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، وہی اچھی ہوائیں جو چلنے کا سبب تھیں وہ ہلاکت کا سبب بننے لگتی ہیں، خطرے آنے لگتے ہیں، کشتیاں اور بحری جہاز ڈگمگانے لگتے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور سمندر کی بکھری ہوئی لہریں چاروں طرف سے اس کشتی کو گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُّوا، یہ ظن گمان نہیں، ظن بمعنی یقین، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے انہم احیط بہم، کہ اب گھیرے جا چکے ہیں، یعنی یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اور سارے پیر فقیر نبی سب کو پکار کے اب اس یقین پہ پہنچتے ہیں کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، ایک ہی صورت ہے، وہ کیا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو پھر وہ مشرک جو اس سے پہلے رب کو بھول چکے تھے، جب اس آخر میں وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اب ان موجوں سے کنارے لگانے والا کون ہے؟ تو دعوا اللہ، پھر خالص کر کے پکارتے ہیں اللہ کو عبادت سمجھ کر۔ اس کو قرآن نے عبادت کہا ہے، دین کہا ہے، دین بمعنی عبادت۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، پھر اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں تیری قسم، اگر تو ہمیں نجات دے دے من ہذہ، اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم تیرے شکر گزار بندہ بن جائیں گے، یعنی اس کے بعد ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، شکر کریں گے۔ فلما انجاہم، اور جب ہم انہیں ان موجوں سے نجات دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض، اور دوسرے مقام پہ اذا ہم یشرکون، واذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر، جب ہم خشکی کے کنارے پہ انہیں لگاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، کشتی سے پیر بعد میں نکالتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں جی او 5 دن پاک دا کرم ہویا اسی بچ کے۔ اذا ہم یشرکون، فوراً شرک شروع کر دیتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے۔ اب اذا ہم یبغون فی الارض، پھر وہی زمین میں بغاوتیں شروع کر دیتے ہیں، بغیر الحق کے، جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، او انسانوں، انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری بغاوتیں تمہارے خلاف جائیں گی اور تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائیں گی۔ اب تو بچ گئے ہو اللہ کے عذاب سے، لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا نفع ہے، بہت قلیل ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ فننبئکم، پھر ہم تمہیں بتلائیں گے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ ان آیات کے اندر مشرکین کا نظریہ بیان کیا گیا اور ان کی کیسی طبیعت ہوتی ہے، جب پھنس جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اور جب نجات مل جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، سوچ دیکھیں۔ تو یہ ان کی تدبیر ہے
کہ جب ہم رحمتیں دیتے ہیں تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، مال کی آسانی آ جائے۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا بھائی شریعت نے کہا ہے نا 7.5 تولے سونا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، میں نے 7.25 تولے رکھا ہے۔ میں کہ تو 107 تولے کر گئے تم جلے دینی نہیں تو پھر کہ بے حیا ہر چے کھائی کن، بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی ہے کرے۔ یہی ہے مکرن فی آیاتنا، شریعت کہتی ہے 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے تو ہم نے 7.25 رکھا ہے تاکہ زکوٰۃ بندے تو میں نام نہ لینا، بندہ فوت ہو گیا تو کہتے ہیں مولوی عظیم صاحب ہے نا، انہوں نے مسئلہ بیان کیتا جی کہ جڑا بندہ زکوٰۃ نہ دے سی قیامت والے دن وہ گنجا سپ بن کے حدیث پاک وچ آਉਂਦਾ اس ਨੂੰ ڈسی تے قرآن کہندا فتقوا بیا جباؤہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ او اس ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੈਸੀ ਨਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ، اس ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਵੈਸੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ اچھا مکوا جڑا نا وہ آدھے استری عربی یہ اسی وچ تقوا، یعنی وہ آلہ جس کو گرم کر کے گرم کیا جائے، تو استری کو ہم گرم کر کے کپڑے استری کر، اللہ کہندے ہیں تسی اگے ہو میں سو استری کر سوں اس نال فتقوا بہا، اس کو اکٹھا کر کے آگ میں گرم کیا جائے گا، فتقوا بہا جباؤہم و جنوبہم و ظہورہم، پھر ان کے پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کی دونوں پہلوؤں کو پھر اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ جب بندہ چیخے گا تو فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کنز اس خزانے کو کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں وہ دفینہ یا وہ خزانہ کہ جو نکلے، یعنی وہ نامعلوم خزانہ ہو تو جب وہ نکل آئے تو اس کو کنز اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسا خزانہ کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس کو کنز کہتے ہیں۔ جو آمان تھا وہ قارون تھا تو اس کے لیے بھی کنوز کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ ادا یعنی جڑا بندہ زکوٰۃ نہیں دیندا وہ قارون دی نسل وچ، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے تھے، تو اس کو کنز کہتے ہیں۔ تو شریعت کا حکم ہے کہ اگر کہیں سے وہ خزانہ ملے تو پھر اس کا اندازہ لگایا جائے چیک کر کے۔ آج کل تو آرکیالوجی والے چیک کر کے بتلا دیتے ہیں یہ کتنا پرانا، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں، پھر وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور معدن اسے کہتے ہیں جو قدرتی خزانہ نکل آئے، کوئی پہاڑ کھودا اس میں سے سونا نکل آیا ہے اور کوئی قیمتی دھات نکل آئی ہے، وہ معدن ہے، وہ رب نے کیا ہے، جس کو کان آپ کہتے ہیں، تو وہ اس میں خمس ہوتا ہے گورنمنٹ کا، باقی 4 حصے اس کے ہیں جہاں سے وہ خزانہ نکلا ہے، لیکن ہماری حکومتیں اس سارے پہ قبضہ کر لیتی ہیں اور بندے کو 2000 روپیہ دیتی ہیں فی کنال۔ یہ ناجائز اور حرام ہے، گورنمنٹ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا خمس گورنمنٹ لے سکتی ہے 5واں حصہ، باقی 4 حصے اس بندے کے ہوں گے کیونکہ زمین اس کی ہے، تو انفرادی مالکیت باقی ہے، اس کو اسٹیٹ اپنے پاس سارے کا سارا نہیں لے سکتی، کسی صورت میں نہیں لے سکتی، چاہے وہ جس کی حکومت ہو۔ سمجھیے بہرحال یہ ویسے اچھا، وہ اس بندے نے جب وہ بتلایا گیا نا
وہ صبح گیا نا بینک میں، تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے 3 یا 4، ان کے نام اس نے وہ پیسے کروا دیے جو اس دور میں تھے۔ دوسرے دن صبح آ گیا، بیٹھ گیا مسجد میں، جو ہی سلام پھیرا نا مولوی صاحب نے، تو اس نے کہا جی اچھا بتلائیں بھائی، اگر پیسے نابالغ بچوں کے پاس ہوں تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ مولوی صاحب صحیح جھٹکی جواب، انہوں نے کہا بچے پینشن آئے، نابالغ بچے پینشن آئے، انہوں نے کول پیسے کتوں آئے؟ زکوٰۃ تم دو گے، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، ان کا صدقہ فطر کس نے دینا ہے؟ والدین نے دینا ہے، وہ ان کے کفیل ہیں، ان کے ولی ہیں، ان کی کفالت کرنا ان کے ذمہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ بیوی بچوں کی کفالت اسی طرح فرض ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو۔ تو زکوٰۃ ان کی آپ نے ادا کرنی ہے۔ وہ صبح گیا نا، انہوں نے اکاؤنٹ کٹا کے آپ نے جمع کرا تو یار فائدے کیوں نہیں ہے؟ یہ مکرن فی آیات نا۔ مولوی مسئلے فرا دین جی نہیں جی قرآن کہندا سن دین بھائی، نہیں سن دے لیکن وچوں وچوں سن دے، اتوں نہیں سن دے تو وچوں وچوں سن دے۔ پھر کہندے جی نہیں وہ سنانے دی نفی ہے نا جی، سننے دی تو نہیں۔ قرآن کیا تسی سنا نہ ہو سکتے لیکن وہ تو سن دے، حالانکہ اس پتر پڑھیا نہیں نہ پورا قرآن، ایک آیت نو نپ کے بہ گیا۔ قرآن کہندا سنتے بھی نہیں، نہ سنتے ہیں نہ آپ انہیں سنا سکتے ہیں، اور کائنات کا سردار جس کو نہیں سنا سکتا اس کو کوئی مائی کا لال بھی سنا نہیں سکتا۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو قبول کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے، نہ طاقت رکھتے ہیں، نہ استفعال کا ایک خاصا ہے لیاقت رکھنا، اس لائق ہونا۔ کہتے ہیں جی فلاں بندے اس چیز کی لیاقت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں، تو باب استفعال ہوتا ہے لیاقت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر سن بھی لیں تو پورا کرنے کی نہ طاقت رکھتے ہیں نہ لیاقت رکھتے ہیں، اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکے، کیونکہ انما یستجیب الذین یسمعون، جواب وہ دیتے ہیں جو سن رہے ہوں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ اور اگر سن بھی لیں تو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ بغیر اسباب کے کسی کو سنانا یہ شرک ہے۔ اسباب کے تحت سننا، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اور یہی صلاحیت اگر دیوار آ جائے، فاصلے آ جائیں، یا اگلے بندے کے اندر سننے کی صلاحیت موجود نہ ہو تو پھر اسباب ختم ہو گئے۔ جب اسباب ختم ہو جائیں تو بغیر اسباب کے ہر وقت سننا یہ کس کا خاصہ ہے؟ رب العالمین کا۔ تو یہ خاصہ آپ نے دوسرے میں مان لیا ہے، لہٰذا یہ بن گیا شرک، یہ بن گیا شرک۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ کہتے ہیں جو بات ہم بتلا رہے ہیں وہ کسی مولوی نے نہیں بتلانی، وہ اپنی جماعت کی دڑا بندی کرے گا، اپنے استاد کی دڑا بندی کرے گا۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں جس جیسی خبر کسی اور نے نہیں دینی، کیونکہ رب کہتے ہیں ہم اپنے بندوں کے خیر خواہ ہیں، ان کو ہم نے بات بتلانی ہے، وہ ہمارے بندے ہیں۔ رب بندوں کا خیر خواہ ہے، ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری نہ رہتا۔ حالانکہ پیغمبر شہید ہوئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب ایک پیغمبر کو شہید کیا تو نبوت کا سلسلہ بند کر دیا جاتا، بھائی جان کھڑے نہیں مندت، والد ایک دفعہ نصیحت کرتا، 2 دفعہ 10 دفعہ کرتا، کہنا جی چھوڑو اسے، نہیں مندہ جاوے کھڑے۔ لیکن رب تعالیٰ نے نبوت اور ہدایت کا راستہ بند، توبہ کا راستہ بند نہیں کیا۔ جب تک موت نہیں آئے گی اس سے پہلے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور ہدایت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔
کہ کوئی کسی وقت توبہ رجوع کر لے تو اسے ہدایت مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔